بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله والصلوات والسلام على رسول الله. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة یوٹیوب. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعائیہ کلمات لے کر حاضر ہوا ہوں. ایسے سینٹنسز اور جملے لے کر کے حاضر ہوا ہوں جسے ہم دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آئیے ہم ان جملوں کا معنی سمجھیں، اس کا مطلب سمجھیں. یہ وہ جملے ہیں جو بالکل کامن ہیں، آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوگا اور اسے آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، اور ان جملوں میں سے بعض جملے آپ استعمال بھی کرتے ہوں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. دیکھیے، جب ہم کسی ایک شخص کو یہ دعا دیں گے تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے بارک اللہ فیک، اور وہ میسکولن ہو یعنی مذکر ہو. کسی میل کو، کسی میسکولن کو، کسی مذکر کو، کسی مرد کو اگر ہم دعا دیں گے تو وہاں پر یہ کہیں گے بارک اللہ فیک. اگر دو شخص ہیں، دو میسکولن ہیں، دو مذکر ہیں، تو وہاں پر ہم ان کو اس طرح سے دعا دیں گے بارک اللہ فیکم. اور اگر دو سے زیادہ ہے، 3، 4، 5، 6 وغیرہ، تو وہاں پر ہم کہیں گے بارک اللہ فیکم. یہ تو میسکولن کی بات ہوئی. اگر فیمنن ہے، مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے بارک اللہ فیکی، اگر اعراب ظاہر کریں گے. لیکن ہم رکتے ہیں تو رکنے کے وقت وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو رکتے وقت دونوں سیم ہی ہوگا بارک اللہ فیک. لیکن وہاں پر اعراب یہ ہوگا بارک اللہ فیکی اگر لکھیں گے تو. جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اگر اعراب ظاہر کریں گے تو کا ہے تو مؤنث میں کی ہو جائے گا. باقی دونوں کو جب ہم پروناؤنس کریں گے تو سیم ہی تلفظ ہوگا بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. دو کے لیے، دو مؤنث کے لیے، دو فیمیل کے لیے ہم یہی کہیں گے بارک اللہ فیکما. یہ کامن ہے دونوں کے لیے. اور دو سے زیادہ فیمیل کے لیے، فیمنن کے لیے بارک اللہ فیکن کہیں گے، بارک اللہ فیکن. کئی اسٹوڈنٹس ہیں، کئی اساتذہ ہیں، ٹیچرس ہیں، اور وہ فیمیل ہیں، یا آڈینس ہے فیمیل ہے. اگر ہم ان کو دعا دے رہے ہیں ان کے کسی اچھے کام پر، کسی عمل پر، وہاں پر ہم کہیں گے بارک اللہ فیکن. اس کا مطلب ہے may اللہ bless you. انگریزی میں جانتے ہیں کہ 1، 2، 3 مذکر مؤنث سب کے لیے یو کا ہی لفظ استعمال ہوگا. may اللہ bless you. اللہ آپ کو، اگر ایک ہے تو، ایک دو ہے تو اللہ آپ دونوں کو، اگر دو سے زیادہ ہے تو اللہ آپ سب کو برکت دے. بارکہ جو ہے اس کا فعل ماضی بارکہ ہے، مضارع یبارکو ہے، اور مصدر جو ہے وہ مبارکتن ہے، برکت دینا، بلیس. آپ نماز میں بھی جب درود پڑھتے ہیں وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تو ورب یہی ہے، لیکن ورب کی شکل وہاں پر الگ ہے. اللہم بارک فعل امر ہے، امپریٹو ورب ہے، اور بارکتا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جملے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بس آپ آج سے ہی اس جملے کو اپنے بول چال میں، اپنی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیجیے. آپ کو کسی کو بھی دعا دینا ہو تو آپ یہ کہیے بارک اللہ فیک. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہاں پر فیک ہے یعنی اللہ آپ کو برکت دے، may اللہ بلیس یو. اگر کسی شخص کی کسی چیز میں برکت دینے کی دعا کرنا اگر چاہتے ہیں تو یہاں پر فی کی جگہ پہ فی عمرک ہو جائے گا. بارک اللہ فی عمرک، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. بارک اللہ فی حیاتک، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے. بارک اللہ فی عملک، اللہ آپ کے عمل میں، آپ کے کام میں، آپ کے جاب میں، آپ کے ورک میں برکت دے. بارک اللہ فی تجارتک،
اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے. بارک اللہ فی اسرتک, اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں برکت دے. بارک اللہ فی علمک, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. تو اس طرح سے وہ ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے فی کے بعد. اب آئیے دوسرا جملہ دیکھتے ہیں, دوسرا سینٹینس دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا, جزاکم اللہ خیرا, جزاکم اللہ خیرا. یہ مذکر کے لیے ہے. اگر کسی ایک مذکر کو کہنا ہو تو جزاک اللہ خیرا, دو کو کہنا ہو تو جزاکم اللہ خیرا, دو سے زیادہ کو کہنا ہو تو جزاکم اللہ خیرا کہیں گے. اور اگر مؤنث کو کہنا ہو, کسی ایک مؤنث کو, کسی ایک فیمنن کو, کسی ایک فیمیل کو, تو کہیں گے جزاک اللہ. یہ زبر جو ہے زیر میں بدل جائے گا, مؤنث کے لیے کی ہو جائے گا, کا سے کی ہو جائے گا. باقی سب کچھ سیم رہے گا. جزاک اللہ خیرا, یہ کامن ہے دونوں کے لیے, میسکولین اور فیمنن کے لیے. تو یہاں پر ہوگا جزاکم اللہ خیرا, اور کم کی جگہ پہ ہو جائے گا جزاکن اللہ خیرا, جزاکن اللہ خیرا. اس کے لیے کنہ کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. یہ جملہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی شخص اچھا معاملہ کرتا ہے, آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے, آپ کو کوئی گفٹ اور ہدیہ دیتا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ یہ جملہ کہتے ہیں. کسی تعاون, کسی مدد, کسی ہیلپ کے حصول کے وقت یہ دعا دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی ہدیہ دے تو آپ بھی اس کے بدلے میں اسے ہدیہ دیں. اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ ان سے جزاک اللہ خیرا کہہ دیں, تو یہ کافی ہو جائے گا. تو اسے ہمیں اپنی بول چال میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے خیر خواہ کو, ہم لوگوں کے خیر خواہ کو بہتر اجر دیتا رہے. اس کا مطلب ہے may Allah reward you the best, may Allah reward you with goodness. یعنی اللہ آپ کو بہتر اجر دے, بہتر بدلہ دے. جو آپ نے مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے. آپ نے جو میرے ساتھ کام کیا ہے, میرے ساتھ بھلائی کی ہے, اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر اور بدلہ دے. خدا آپ کو بہتر اجر دے. اگر ایک ہے تو جزاک اللہ, اگر دو ہے تو اللہ آپ دونوں کو بہتر اجر دے, اور دو سے زیادہ ہے تو جزاکم اللہ خیرا, اللہ آپ سب کو بہتر اجر دے. یہ جو جزا ہے وہ جزا فعل ماضی ہے. جزا یجزی جزاءً, عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے جزا فلانا بکذا کافأہ, بدلہ دینا, ریوارڈ. اس جملے کو دیکھیں, حیاک اللہ, حیاکم اللہ, حیاکم اللہ, حیاکم اللہ. یہ بھی سیم ہے, مذکر ایک کے لیے, ایک میسکولین کے لیے حیاک اللہ, دو کے لیے حیاکم اللہ, دو سے زیادہ کے لیے حیاکم اللہ. اگر مؤنث ہے تو حیاک اللہ, حیاکم اللہ, کمائی جو کامن ہے, حیاکن اللہ. کنہ یہاں پر مؤنث, دو سے زیادہ ہے فیمیل فیمنن, تو یہاں پر ہو جائے گا حیاکن اللہ. اس کا معنی ہے may Allah bless you with long life. اللہ آپ کو, آپ دونوں کو, آپ سب کو سلامت رکھے. حیاک اللہ, اللہ آپ کو زندہ رکھے, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے, اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ سب معنی اس کا ہوگا حیاک اللہ کا. یہ اس کا استعمال بھی ہم جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے ساتھ نیک خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا دیتے ہیں حیاک اللہ. یہ ایسے بھی کسی کو کر سکتے ہیں نیک خواہشات کے اظہار کے لیے, حیاک اللہ, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے, اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے, آپ کو زندہ رکھے. یہ حیا یحیی تحیتاً سے بنا ہے. حیا فعل ماضی ہے, مضارع یحیی, تحیتاً مصدر, حیاہ اللہ ای ابقاہ اطال عمرہ, یعنی اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے, اسے زندہ رکھے, اس کی عمر کو دراز کرے. یہ سب معنی
حیا کے. حیا کا ایک معنی سلام کرنے کے بھی ہے، قرآن میں اس کا اس معنی میں استعمال ہوا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بھی اس کے جواب میں سلام کہیے، آپ اس کا جواب دے دیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا مِنْهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر طریقے سے آپ جواب دیجئے یا اسی طریقے سے سیم طریقے سے جواب دیجئے. یعنی کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس سے بہتر جواب ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو بہتر جواب ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ بھی سیم جواب اس کو دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی ہے زندہ رکھنا، سلام کرنا، کیپ لانگ لائف. اسے بھی آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے بھائیوں کو دعا دینے کے لیے استعمال کیجیے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، خیر عام ہوگا، بھلائی کو فروغ ملے گی. اس جملے کو دیکھیے رحمک اللہ، رحمکم اللہ، رحمکم اللہ. مؤنث کے لیے رحمک اللہ، رحمکم اللہ، یہ کامن ہے دونوں کے لیے. رحمکن اللہ، معنی ہے اس کا may Allah have mercy on you، may Allah have mercy on you، اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، یہ اس کا معنی ہے. رحم یرحم رحمتن، رحم کرنا، have mercy. رحم اللہ فلانا تعطف علیہ واحسن الیہ ورزقہ. اس کا استعمال آپ زندے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ اللہ. غائب کی ضمیر کا استعمال کریں گے، تھرڈ پرسن کی جو ضمیر ہے پروناؤن، اس کا استعمال کریں گے رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. اگر مؤنث ہے تو رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. آپ نے سنا بھی ہوگا اردو میں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ لفظ تحریر و تقریر میں استعمال بھی ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ. تو اگر آپ کسی پر اللہ کی رحمت بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یہ دعا آپ ان کو دے سکتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. رحم اللہ والدیک، اللہ آپ کے والدین پر رحم کرے، رحمت کرے. کیونکہ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اور ہر شخص کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، وہ خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جملے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آج سے ہی آپ اپنے بول چال میں اس کا استعمال شروع کریں گے. اس جملے کو دیکھیں رضی اللہ عنک، رضی اللہ عنکما، رضی اللہ عنکم. مؤنث کے لیے رضی اللہ عنکی، رضی اللہ عنکما، رضی اللہ عنکن. جمع کے لیے may Allah be pleased with you، اللہ آپ سے راضی ہو. may Allah be satisfied with you، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. یہ اس کا فعل ماضی ہے رضی یرضا رضا، رضی یرضا رضا. با کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، عن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، علی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. رضی بہ، رضی عنہ، رضی علیہ. راضی ہونا، قبول کرنا، محبت کرنا، یہ سب معنی رضیہ کے ہیں. رضی عن فلان ای احبہ، سیٹسفائی، پلیز. تو یہ دعا بھی آپ دے سکتے ہیں کسی کو کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس کے کسی عمل پر، اس کے کسی کام پر، یا ایسے بھی اللہ آپ سے راضی ہو. رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو. رضی اللہ عن اعمالک، اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے، اللہ آپ کے عمل سے خوش ہو، راضی ہو، اللہ آپ کے عمل کو پسند کرے.
یہ سب معنی اس کی ہو سکتے ہیں۔ اسے بھی آپ نے سنا ہوگا، صحابہ کے لیے خاص طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ آپ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نے بولتے ہوئے سنا ہوگا اور آپ استعمال کرتے بھی ہوں گے، رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ مؤنث کے لیے عنہا ہو جائے گا، ہا کے ذریعے اللہ ان سے راضی ہو۔ ہو اور ہا جو ہے یہ سب ضمیر ہے تھرڈ پرسن کی غائب کی۔ یہ ایک ویڈیو میں باضابطہ وہ سب ضمائر دے دیے گئے ہیں، اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اسے بھی اپنے بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں کسی کو دعا دینے کے لیے، رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ آپ سے محبت کرے، رضی اللہ عنکم رضی اللہ عنکم۔ اس جملے کو دیکھیں، ہداک اللہ، ہداکم اللہ، ہداکم اللہ۔ مؤنث کے لیے ہداک اللہ، ہداکم اللہ، کیونکہ کما کامن ہے، اور ہداکن اللہ، اللہ آپ سب کو ہدایت دے، میں اللہ گائیڈ یو، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ایک کے لیے، ایک سے زیادہ دو ہے تو اللہ آپ دونوں کو ہدایت دے، ہداکم اللہ، ہداکم اللہ، اللہ آپ سب کو ہدایت دے، میں اللہ گائیڈ یو۔ ہدا یہدی ہدن، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، گائیڈ۔ عربی میں اس کا معنی ہے ہدى الحائر ارشدہ ودلہ ووفقہ۔ یہ دعا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایک تو کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ اس کی بہتر رہنمائی کرے اس کام میں، اس کے لیے اسے بھی دعا دے سکتے ہیں، مطلب ہر شخص کو دعا سکتے ہیں، ہر شخص ہدایت کا محتاج ہے۔ اور دوسرے جو کہ جسے اسلام کی دولت حاصل نہیں ہے، جسے ایمان کی دولت حاصل نہیں ہے، ہم ان کو بھی یہ دعا دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے اسلام کی طرف، صحیح تعلیمات کی طرف، آخرت کی طرف، اور زندگی کے صحیح پاتھ اور راستے کی طرف۔ اسی لیے غیر مسلم کے سلام کے جواب میں یہ جواب بھی سکھلایا گیا ہے کہ ان کو جواب میں جب وہ السلام علیکم کہے تو آپ ان کے جواب میں ان کو کہیے ہداک اللہ، یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی رہنمائی کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جملے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔